یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ دعا ہے کہ یا اللہ اگر تو اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو یا عمر بن خطاب کو اسلام کے دامن میں ڈال دے، یا عمر بن حشام کو اسلام کے دامن میں ڈال دے۔ مکہ کی سرزمین پر دو عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے جو خطاب کے بیٹے ہیں، اور ایک عمر بن حشام ہیں جو حشام کا بیٹا ہے۔ عمر بن حشام دولت والا ہے، عمر بن خطاب غیرت والا ہے۔ توجہ کرنا خدا را، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دو عمر مانگے کہ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دولت والا نہیں بلکہ غیرت والا عمر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر غیرت والے تھے، اللہ نے دیے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 38 یا 39 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی دائرہ اسلام میں ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب بھی دائرہ اسلام میں ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں ہیں۔ اب غور کرنا، کیا ابو بکر صدیق اسلام کی عزت نہیں ہے؟ کیا حضرت علی اسلام کی عزت نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان ذی النورین اسلام کی عزت نہیں ہے کہ ان 38 یا 39 لوگوں کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے نا تو مجھے عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ اب ہمارا ایمان یہ ہے ابو بکر بھی اسلام کی عزت ہے، سارے بولیے ابو بکر بھی اسلام کی عزت ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب مولا علی بھی اسلام کی عزت ہے، سیدنا عثمان ذی النورین بھی اسلام کی عزت ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی اسلام کی عزت ہے، سیدنا ابو ہریرہ بھی اسلام کی عزت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی اسلام کی عزت ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، وجہ یہ تھی کہ آپ کی اور میری دنیا کے ہر مسلمان کی عزت اسلام کے ساتھ ہے اور اسلام کی عزت عمر فاروق کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی اور میری عزت اسلام کے ساتھ ہے۔ ہم کلمہ پڑھیں گے، مومن بنیں گے، اللہ نبی کی بات مانیں گے تب عزت ملے گی۔ ہماری عزت اسلام سے ہے، اسلام کی عزت حضرت فاروق اعظم سے ہے، حضرت عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔